بہرکیف یہ بیچ میں کچھ باتیں آ گئیں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس مہینے میں جو صاحب ایمان کسی ایمان والے کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے لیے 3 اجر ہیں. نمبر 1، اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہوگی، اور اس کو روزے دار کی طرح ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو. اللہ کی ذات بڑی کریم ہے. اللہ نے ہمارے لیے بہت سے راستے کھولے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ ہمیں کوئی خاص وظیفہ بتائیے جس کے ذریعے سے ہم دعا مانگیں تو ہماری دعا ہمیشہ قبول ہو. تو اللہ نے کہا کہ اس زبان سے دعا مانگا کرو جس زبان سے تم نے گناہ نہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ زبان تو آپ نے ایک ہی دی ہے، اب گناہ ہو یا نیکی وہ تو اسی سے ہے. تو اللہ نے اس کا طریقہ بتلایا کہ اس کی شکل یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعائیں مانگو اور اپنے لیے دوسروں سے دعائیں کرواؤ. میری زبان میرے لیے بہت گندی ہے. اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، گالی بکی ہے، غیبت کی تو اس کا گناہ میرے حصے میں آئے گا، آپ کے حصے میں نہیں آئے گا. لیکن میں اپنی زبان سے اگر آپ کے لیے دعا کروں گا تو آپ کے لیے میری زبان بالکل پاک اور صاف ہے. ایسے آپ میرے لیے دعا کریں گے، آپ کی زبان آپ کے لیے گندی ہوگی لیکن میرے لیے پاک اور صاف ہوگی. تو جس طرح دعا قبول کرانے کا طریقہ بتلایا گیا کہ دوسروں کے لیے دعائیں کرو، ایسے ہی روزے کا ثواب حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا. کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے دن میں روزہ رکھا اور روزے کا پورا حق ادا کر دیا؟ کوئی نہیں کر سکتا. نماز میں اسی لیے سب سے اخیر میں آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو سب سے اخیر میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس کا ترجمہ مختصر سے یہ ہے، اللہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے تھے، یہ کون سا ظلم تھا؟ نماز میں تھے، نماز پڑھ کر کوئی ظلم تھوڑی کیا. تو اس کی تشریح علماء نے لکھی کہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. یہ نماز اس لائق نہیں کہ ہم آپ سے گزارش کریں اس کو قبول فرما لیجئے. اس میں دکان کا خیال آیا، اس میں پچھلی زندگی آئی، اس میں آگے کے مقاصد آئے، اس میں گناہ کے بھی خیال آئے، اس میں پتہ نہیں بدگمانیاں بھی ہوئی، نماز میں کیا کچھ نہیں ہوا. اس لیے آخر میں اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ مجھ سے حق ادا نہیں ہوا. چنانچہ روزے کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ لیکن ایک بڑی خوبصورت شکل حضور پاک علیہ السلام نے بتلا دی، آپ دوسروں کو روزہ کرا دیں تو اس کے روزے کا پورا ثواب آپ کو مل جائے گا. اسی لیے عرب جب جائیے کبھی عمرے میں، اور وہاں حج کے موقع پر تو نہیں، عمرے کے موقع پر، تو آپ دیکھیے عرب کے بچے بلا کر کے زبردستی گزارش کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، میرے دسترخوان پہ روزہ افطار کر لیجیے، اس لیے تاکہ آپ کی روزوں کا ثواب مجھے مل جائے اور میرے روزہ قبول ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے یہ 3 اجر و ثواب رکھے ہیں. اب یہاں پر ایک صحابی نے حضور پاک علیہ السلام سے ایک سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس روزہ کرانے کے لیے انتظام نے، خود غریب آدمی ہے، تو کیا کریں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور کھلا دو. فرمایا کھجور بھی نہیں ہے تو کہا پانی پلا دو. پانی پلانے پر بھی وہی اجر ہے جو پورا آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں یا روزے کا انتظام کر رہے ہیں.